بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کا 14واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی تفسیر بہت تفصیل سے ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور مساجد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، جس میں ہمارے 3 پوائنٹس رہ گئے مساجد کے حوالے سے، وہ ختم کر کے انشاءاللہ آج ہم اگلی آیت شروع کریں گے۔ تو مسجدوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، پچھلا جو پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا 27 نمبر، اس میں یہ تھا کہ بچے مسجد میں جا سکتے ہیں، اور 28 نمبر جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کافر شخص بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ پوائنٹ بیان کرنا مقصد اس لیے تھا کہ ہماری سوسائٹی میں کیونکہ کرسچن رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، اور اگر کوئی ان میں سے ایک مسجد آ جائے، اور کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کی جو ہے وہ مسجدیں اس طرح کے علاقے میں ہوتی ہیں جہاں آس پاس جھونپڑیاں ہوتی ہیں، یا کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جہاں پانی پینے کے لیے نہیں ہوتا، یا ان کے گھر کے استعمال کے لیے بھی نہیں ہوتا، تو وہ اگر مسجد سے بھرنے آ جاتے ہیں تو لوگ ان پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ تم مسجد میں کیسے آ گئے، تم مسجد کے اندر مسجد تم نے پلید کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، مسجد کے اندر کوئی بھی شخص آ سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، وہاں پہ ٹھہر سکتا ہے، الا کہ جس کے بارے میں منع کر دیا گیا۔ تو کافر شخص جو مسلمان نہیں ہے، اس کا عقیدہ کچھ بھی ہے، وہ مسجد کے اندر آ سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 462 نمبر پر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑ سوار کا لشکر، خیل کہتے ہیں گھوڑ سوار کا ایک لشکر، یعنی کچھ لوگ نجد کی طرف بھیجے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ فجاءت برجل من بنی حنیفہ یقال له ثمامة بن اسال، تو بنو حنیفہ کے ایک شخص کو لے کر آئے جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا۔ فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، تو انہوں نے اس آدمی کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلے۔ فقال اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ یہ لمبی حدیث ہے، لمبی حدیث کا یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہے، اور صحیح بخاری میں مختلف جگہوں پر امام بخاری رحمہ اللہ جس طرح حدیث لے کر آتے ہیں، وہ ہر کتاب میں ہر موضوع کے متعلق، مطلب ایک حدیث لمبی ہوتی ہے تو جتنی حدیث ضروری ہوتی ہے اس باب میں مسئلہ سمجھانے کے لیے تو وہ اتنی لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ 3 دفعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال سے بات کرنے کی کوشش کی، اور جو پھر انہوں نے آگے سے کہا وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہاں پر بھی صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو ان کو مسجد کے ساتھ باندھا گیا۔ فانطلق الی نخل قریب من المسجد، تو جب ان کو چھوڑ دیا تیسرے دن تو وہ مسجد کے قریب ایک کھجوروں کے باغ میں گئے۔ فاغتسل، تو وہاں غسل کیا۔ ثم دخل المسجد، پھر واپس مسجد میں داخل ہوئے۔ فقال، تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو 3 دن جب انہوں نے مسلمانوں کا اخلاق دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس کو دیکھا، تو انہیں جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ اسلام کیا چیز ہے اور کس طرح کا مذہب ہے، اور کیسے جو ہے وہ اس پر مسلمان جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر کئی ایک مسئلے پتہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، یعنی میں صرف موٹے موٹے مسئلے جو مسجد کے حوالے سے وہ ذکر کروں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہ ستونوں پر قائم تھی، یعنی بڑی مسجد تھی۔ ظاہر سی بات ہے، چھوٹا کمرہ ہوتا ہے تو درمیان میں پلر دینا یا ستون دینا وہ ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ 10 بائی 10 کا کمرہ ہے یا 10 بائی 12 کا کمرہ ہے تو اس میں ستون کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے کمرہ بڑھتا ہے تو اس میں جو ہے وہ درمیان میں ستونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسجد بڑی تھی اور ستون درمیان میں جو کہ کھجور کے تنے تھے وہ بنائے ہوئے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے پاس آتے تھے، صحابہ کرام وہاں پہ جو ہے وہ بیٹھتے تھے، اور انہوں نے وہ جو کافر تھا ثمامہ بن اسال، جو کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو ان کو جو 3 دن مسجد کے اندر باندھ کے رکھا ہے، تو وہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے نا، تو اس سے پتہ چلا کہ کافر شخص مسجد میں آ سکتا ہے، بلکہ قیدی اگر کوئی شخص ہے، کسی نے کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہے اور مسلمانوں کے پاس جیل، قید یا کوئی اس طرح کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اس کو باندھا جائے، تو اس کو مسجد میں باندھا جا سکتا ہے، یا مسجد کے اندر جو ہے وہ اس کو قید کیا جا سکتا ہے اس طرح کے معاملات میں، جہاں اگر مسلمانوں کے پاس کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بڑا ڈیپلی دیکھا، اور یہ مسلمانوں کا اخلاق ہوتا تھا، یعنی مسلمان وہ اس طرح کے ہوتے تھے کہ ان کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب اگر یہ حدیثیں پوری بھی ہم پڑھیں نا، یہ ساری حدیث ہم جمع کریں، تو اس میں کوئی بہت بڑی دعوت نہیں ملتی کہ ثمامہ بن اسال کو کہا ہو کہ دیکھو اسلام ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے 3 دن کا جو صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت، اخلاق اور آپس میں ان کا رویہ، اس کو دیکھا، اور دیکھ کے جو ہے نا وہ انہوں نے اسلام لیا ہے کہ بھائی یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ تو آپس میں اتنی محبت کرنے والے اور اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور کیسے ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے بھی جو ہے نا وہ باتیں نہیں کرتے، تو اس سے متاثر ہو کے وہ مسلمان ہو گئے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے 29 نمبر، وہ یہ کہ خواتین اگر ان کو مینسز آ جاتے ہیں تو اسلام نے ان کو مسجد میں ٹھہرنے سے منع کیا۔ مسجد جا سکتی ہیں، مطلب جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پکڑنی ہے، کوئی چیز اٹھانی ہے تو وہ وہاں سے اٹھا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مسجد کے اندر سے گزرنا، اگر جو ہے نا وہ آگے کوئی کمرہ آگے کی طرف بنا ہوا ہے یا جو ہے وہ صفائی کرنی ہے، تو اس صورت میں خاتون مسجد جا سکتی ہے، لیکن وہاں پہ مستقل ٹھہرنا یا کسی درس کے لیے یا کلاس کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے جو ہماری مساجد کے اندر یعنی ان کے جمعے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، یا جو ہے وہ ان کی کلاسز جہاں پہ لگائی جاتی ہیں، وہ مسجد سے تھوڑی سی الگ جگہ ہونی چاہیے خواتین کے لیے، تاکہ جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو جمہور فقہا اس میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ سارے جو ائمہ ہیں یہ سارے کہتے ہیں کہ مسجد میں عورت کو ٹھہرنا جو ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیلیں اس میں قرآن کریم سے اور ایک حدیث سے دلیل دی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 974 نمبر پر، صحیح مسلم میں 890 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو کہ آپ نے کئی دفعہ سنی ہے عیدین کے حوالے سے، کہ آمرنا تعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نخرج فی العیدین العواتق و ذوات الخدور، کہ ہم جو ہے نا وہ عید کی نماز میں تمام قسم کی عورتوں کو نکالیں، ٹھیک ہے۔ ذوات الخدور مطلب جو ابھی جوان ہوئی ہیں، یا جو ہے وہ بالکل دوشیزہ عورتیں ہیں، وہ امر الحیضہ یعتزلن مصلی المسلمین، اور جو مینسز والی خواتین ہیں ان کو حکم دیا کہ ان یعتزلن، کہ وہ الگ رہیں مصلی المسلمین، مسلمانوں کی نماز پڑھنے کی جگہ سے، یعنی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جو عید کی نماز کی پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں سے الگ ہو کر بیٹھی رہیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ تو یہ مقصد ان کا ہے کہ عیدگاہ جائیں، اور نماز اگر انہوں نے نہیں بھی پڑھنی تو نماز والی جگہ سے تھوڑا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں اور دعا میں لازمی شریک ہوں۔ تو ایک تو یہ حدیث ہو گئی، اور دوسرا جو ہے وہ وہاں پہ مسجد کے اندر ٹھہرنا منع ہے، ہاں گزر سکتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ قرآن کریم میں موجود ہے، سورۃ النساء کی آیت 43 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نہ تم نماز کے قریب جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نے نشہ کیا ہوا ہو، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو، یعنی نشہ اتر جائے۔ یہ شروع کی بات ہے، جب ابھی نشہ یعنی شراب پینا حرام نہیں ہوا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی تھی کہ بھئی تم جو ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ چھوڑ دو۔ تو ابھی جو ہے وہ ان کی تربیت یہ ہو رہی ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے شراب پی لی ہے، کوئی نشہ کیا ہوا ہے، تو نماز کے قریب نہیں جانا جب تک نشہ اترتا نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام پریشان تھے کہ بھئی نماز تک تو نشہ اترتا نہیں ہے، اگر ظہر کے بعد پیتے ہیں عصر تک نہیں اترتا، عصر کے بعد پیتے ہیں مغرب تک نہیں اترتا، مغرب کے بعد پیتے ہیں عشاء تک نہیں اترتا، تو کیا کریں؟ پھر آہستہ آہستہ ان کو چھوڑنی پڑی یہ نماز جو ہے، کیونکہ نماز پہلے بڑی اہمیت جو ہے وہ ان کو بتا دی گئی اور سمجھا دی گئی۔ تو اب جب وہ کوئی چیز کھاتے پیتے تھے تو ان کو پتا تھا نماز تک نہیں اترے گا، تو انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی عادت کو چھڑوانے کا یا عادت بنانے کا۔ تو حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا،
اور جنبی حالت میں بھی تم نے نماز کے قریب نہیں جانا، الا عابری سبیل، ہاں اگر رستے کو عبور کرنے والے ہو پھر جا سکتے ہو. یعنی اگر کوئی شخص سویا ہوا تھا مسجد میں، یعنی کوئی خاتون مسجد میں سوئی ہوئی تھی، اس کے مینسز شروع ہو گئے ہیں، یا کوئی بندہ جو ہے وہ مسجد میں سویا ہوا تھا اس کو احتلام ہو گیا، تو اٹھ کے باہر چلا جائے. حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ تم غسل کر لو، یعنی جب تک غسل نہ کر لیں تب تک پھر مسجد میں نہ جائیں. تو یہ جنبی شخص کے لیے بھی اور جس خاتون کے ایام شروع ہو گئے ہیں اس کے لیے بھی. 30 نمبر پر جو پوائنٹ ہے، اور یہ ہمارا مسجد کے حوالے سے آخری پوائنٹ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں لیکن کیونکہ موضوع پھر ہمارا طویل ہو جانا ہے، اور پھر کئی لوگ جو ہے نا وہ یہ مطلب اس حوالے سے کہ بھئی ہم مسجد کے حوالے سے ہی ہم پڑھتے جا رہے ہیں، باقی چیزیں تو ہم پڑھ نہیں رہے، تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو تھوڑا سا مختصر کیا. تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں تو ہم نے سیکھ لی ہیں الحمدللہ، امید ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہوا ہوگا. تو مسجد کے اندر کھیلنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ یعنی کچھ بچے جب مسجد میں چلے جاتے ہیں، یا ویسے مسجد کے اندر کوئی جس طریقے سے ہمارے ہاں جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ مدارس مساجد اس طرح کی ہوتی ہیں جہاں مدرسہ بنایا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ ہاسٹل بھی ہوتا ہے، بچے وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، محلے کے یا دور کے جو بچے ہوتے ہیں وہ رات تک بھی وہاں ٹھہرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے بچے جب مسجد میں ٹھہرتے ہیں تو کیا وہ وہاں پہ کوئی کھیل سکتے ہیں، کوئی چیز اس طرح کی جس سے جو ہے وہ مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، یا مسجد کے اندر شور و غل نہ ہو، یا اس طرح کی چیز جس میں کوئی نمازی جو ہے ڈسٹرب نہ ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ کھیل جو بچوں کو اسلام کے قریب کرتا ہے، یا ہر وہ کھیل جو بچوں میں جہاد کی ترغیب پیدا کرتا ہے، یا ہر وہ کھیل جو بچوں کو بہادری یا خود اعتمادی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ کھیل مسجد کے اندر کھیلا جا سکتا ہے، الا کہ مسجد کی حدود پامال نہ ہو، مسجد کے اندر کوئی نمازی یا کوئی جو اصل مقصد ہے وہ متاثر نہ ہو رہا ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ نمازوں کے ٹائم پہ بھی بچے کھیل رہے ہیں، اور باقی ٹائم پہ بھی بچے کھیل رہے ہیں، قرآن کے ٹائم پہ بھی بچے کھیل رہے ہیں، کوئی عبادت کرنے آ رہا ہے تو وہ کر نہیں پا رہا. یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. مین جو مقصد ہے مسجد کا وہ عبادت گاہ ہے، اور عبادت کرنا ہے. اگر کوئی شخص وہاں پر وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر فجر کے بعد کا وقت ہے، سب لوگ چلے گئے اشراق کے وقت اپنے گھر، اب جو ہے نا وہ 7-8 بجے سے لے کے مسجد 12 بجے تک بند ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ نہیں جا رہا، تو اس صورت میں وہاں پہ کوئی ایکسرسائز کروائی جا سکتی ہے، کوئی تیر اندازی کروائی جا سکتی ہے، جہاد کی مشقیں کروائی جا سکتی ہیں. حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر 454 نمبر اور صحیح مسلم میں 852 نمبر حدیث ہے. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما علی باب حجرتی، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھا کہ میرے حجرے کے دروازے پر موجود ہیں، والحبشۃ یلعبون فی المسجد، اور حبشی بچے جو کہ مسجد میں کھیل رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترونی بردائہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر کے پیچھے چھپایا ہوا تھا، انظر الی لعبہم، میں ان کی کھیلنے کی طرف دیکھ رہی تھی. تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ مسجد کے اندر بچوں کا کھیلنا، اور مسجد کے اندر بچوں کا جو ہے وہ کوئی اس طرح کی ٹریننگ کرنا، یا تیر اندازی کرنا، یا جو ہے وہ اور کوئی اس طرح کی چیز جو ان کی جسم کو مضبوط کرتی ہے، ایکٹیویٹیز کرنا، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. جب حدیث موجود ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اور امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ خود بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ ایک ہوتا ہے بچے کھیل رہے تھے آپ کو پتہ نہیں چلا، اس طرح کوئی بات کر سکتا تھا کہ بھئی بچے کھیل رہے تھے، آپ نے اس کی اجازت تو نہیں دی. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اور پھر اپنی زوجہ کو دکھانا، یہ اجازت کا ایک جو ہے وہ بڑا یعنی بہت اچھے قسم کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجازت ہے کہ بچے کھیل بھی سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ علماء کرام یا جو بھی وہاں پہ اساتذہ کرام موجود ہے اپنی نگرانی میں بچوں کو وہاں پہ کچھ ٹائم دیں کھیلنے کے لیے، کہ بھئی ٹھیک ہے باہر اگر ماحول اچھا نہیں ہے، ماحول اچھے سے مراد یہ ہے کہ بہت سے فتنے بھی جو ہے نا معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، پھر بچوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے ادھر ادھر جائیں گے. ظاہر سی بات ہے جب باہر نکلتے ہیں بچے تو گیمنگ زون پہ جانا، کبھی سنوکر کلب پہ چلے جانا، کبھی جو ہے وہ اور اس طرح کی جو ہے نا وہ گیمز دیکھنا، اور پھر جو ہے نا وہ کبھی سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں اس پہ کچھ یا کوئی مطلب بہت ساری فتنے ہیں، آزمائشیں، پھر لوگ اس طرح کے بھی مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں جو بچوں کو جو ہے نا وہ اغوا کر لیتے ہیں، یا بہت سے اس طرح کے معاملات. تو سیکیورٹی کے بھی معاملات ہیں اور بھی کئی چیزیں. تو مسجد کے اندر اگر کھیل لیا جائے تو بھائی اس میں حرج کوئی نہیں ہے.
اور اس میں علماء کرام کے یہ جو ہے نا اقوال بھی میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ان کا میں خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حافظ ابو زرع العراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فیہ جواز اللعب بالسلاح، اس حدیث میں اسلحے والی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کا جواز موجود ہے، یعنی بندہ اگر اس کے پاس تیر کمان ہے اور اس سے تیر اندازی کر رہا ہے، یا جو ہے نا وہ تلوار اس کے پاس ہے وہ کھیل رہا ہے، کہتے ہیں اس جیسے جنگ کے دوسرے آلات بھی مسجد کے اندر استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہر وہ چیز ملائی جا سکتی ہے جو جہاد اور وانواع البر اور نیکی کے دوسرے کاموں میں جو مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان یا بچہ جو ہے اس میں کانفیڈنس پیدا کر رہی ہے، خود اعتمادی پیدا کر رہی ہے اور اس کو مضبوط بنا رہی ہے، اس کے جسم کو مضبوط بنا رہی ہے، تو نیکی کے کاموں میں جو بھی چیز اس کی مدد کرتی ہے وہ ساری چیزیں مسجد کے اندر بچے کھیل سکتے ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری کے شارح ہیں امام محلب رحمہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ مسجد جو ہے یہ بنائی گئی ہے مسلمانوں کے اجتماعی کاموں کے لیے، تو اس میں ہر وہ کام جو دین کو فائدہ دیتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی اقوال موجود ہیں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے بات کہی ہے، کہتے ہیں والمقصود من هذا الحدیث، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، جواز اللعب بآلات الحرب فی المساجد، کہ مساجد میں جنگی آلات جتنے بھی ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، فإن ذلك من باب التمرین علی الجہاد فیکون من العبادات، کیونکہ یہ جہاد کی تیاری کے مراحل ہوتے ہیں، اور جہاد کی تیاری کے مراحل جو ہوتے ہیں فیکون من العبادات، تو یہ عبادات میں سے ہوتے ہیں، یعنی انسان اگر اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، بچوں کو ذہنی طور پہ مضبوط کر رہے ہیں، جسمانی طور پہ مضبوط کر رہے ہیں، ان کی نشو و نما ہو رہی ہے، ان کو مختلف قسم کے جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹیز کروائی جا رہی ہیں، تو یہ ان کو دین کی طرف لے کر آ رہی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں عبادات میں شامل ہوتی ہیں۔ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَازُ تَعَلُّمِ الرَّمْيِ وَنَحْوِهِ فِي الْمَسَاجِدِ، تو کہتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تیر اندازی کرنا یا جیسے دوسرے کام مسجد کے اندر کرنا جائز ہے، مَا لَمْ يَخْشَ الْأَذَى بِذَلِكَ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ، جب تک کہ بندہ ڈرے نہ کہ بھئی کسی بندے کو تکلیف ہوگی جو مسجد کے اندر ہے، اس کی نماز نہ خراب ہو، اس کا قرآن کی تلاوت نہ جو ہے وہ رکے، تو اس طریقے سے انہوں نے فرمایا ہے۔ یہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کی بات ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ہے یکرہ النسال بالعشی، رات کو جو ہے وہ تیر اندازی کرنا جو ہے وہ اس سے منع کرتے تھے، فقیل له لما، تو ان سے پوچھا گیا کیوں، تو کہتے ہیں لعمارت المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی جو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں وہ بھی کلی طور پر اجازت نہیں دیتے کہ ہر وقت مسجد کو جو ہے وہ کھیل کود کا سما بنا لیا جائے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ کبھی کبھی کھیلنا بھی چاہیے، اور زیادہ تر جو مقصد ہے مسجد کا وہ عبادت ہے، یعنی مہینے میں ایک سپورٹس ڈے اگر بندہ کر لے بچوں کے ساتھ کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی ہم جو ہے وہ 1 گھنٹہ یا ڈیلی آدھا گھنٹہ بندہ اس طریقے سے کہ اس ٹائم میں کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارے مساجد کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے بہت کچھ پڑھا سیکھا، اور امید ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہو گئی ہوں گی، اور آپ لوگوں نے نوٹس بھی بنا لیے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو یہ زندگی میں ظاہر سی بات ہے فائدہ دیں گی، جب کبھی ہم مسجد جاتے ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ ہمارے بچوں پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے محلے کی مسجدوں میں ہمیں یہ سسٹم کرنا چاہیے، اور ہر بندہ اگر اپنی اپنی مسجد میں سنت کے مطابق مسجدوں کو بنانا، ان کو جو ہے نا آباد کرنا اور ان کے اندر معاملات کرنا شروع کر دے، تو معاشرے میں بہت اچھا چینج آ سکتا ہے، بچے مسجدوں کی طرف آ سکتے ہیں۔ بچے مسجدوں کی طرف نہیں آتے بچے، کیونکہ ان کو اٹریکشن دوسری طرف لگتی ہے، تو ہمیں مسجدوں میں امام صاحب کے ساتھ مل کے، انتظامیہ کے ساتھ مل کے کچھ ایسے اصول بنانے چاہیے کہ بھئی ہمارے بچے بھی مسجدوں میں آئیں، ان کے لیے کچھ اس طرح کے کورسز، کچھ ایکٹیویٹیز کہ بچے جو ہے وہ مسجد میں آئیں، چلے ان کے لیے کوئی ریفریشمنٹ کا انتظام کر لیا جائے، کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم کر لیا جائے کہ مسجد میں بیٹھیں، کوئی لیکچر بھی ہو، کوئی اچھی بات بھی وہ سنیں اور معاملات ان کے اچھے ہوں۔ تو آگے آیت 115 سے ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا، تو جس طرف، فا تو اینما، جس طرف، تولو تم رخ کرو، تم منہ پھیرو، فثم تو وہیں، فا
تو سما وہیں وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے، جہاں کہیں تم رخ کرو اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ انا بے شک اللہ اللہ واسع وسعت والا علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ سلیس ترجمہ دیکھ لیں، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تو تم جس طرف بھی رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا۔ آیت 116 دیکھ لیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ اتخذ بنا رکھی ہے، اللہ اللہ نے ولدن اولاد۔ اور انہوں نے یہ ان کا ایک اور اعتراض، پیچھے بھی الزام تراشی انہوں نے کی نا، تو آگے بھی وہ الزام تراشی مزید کر رہے ہیں، کہتے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا اتخذ بنا رکھی ہے، اللہ اللہ نے ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی اور جو زمین میں ہے، کلن سب، لہو اسی کے، قانتون فرما بردار ہیں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ سلیس ترجمہ دیکھ لیں، اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ آیت 117 ہے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بدیع السماواتی، بدیع یہ اس کا معنی ہوتا ہے نئے سرے سے کسی چیز کو پیدا کرنا، موجد ایجاد کرنے والا، بغیر نمونے کے کسی چیز کو بنانے والا، اس کو کہتے ہیں بدیع۔ تو بدیع موجد ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، آسمانوں زمین کا موجد ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، وَإِذَا اور جب، واو اور اذا جب، قضا فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بس یہی، یقولو کہتا ہے، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت 118 دیکھ لیں، وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اچھا جی، وقال الذین، وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے، لا يعلمون جو نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا ہم سے کلام کرتا، اللہ اللہ، او یا تأتینا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، آیاتن کوئی نشانی، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا ہے، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کذالک ایسے ہی، قالا کہی، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کی بات جیسی بات، مثل قولہم ان کے قول، قولہم ہم ان کے قول جیسی، مثل جیسی، تشابہت ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں، قلوبہم ان کے دل، یعنی وہ بھی اس جیسی باتیں کرتے تھے، یہ بھی اس جیسی باتیں کرتے ہیں، تشابہت ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد بے شک، بینا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہے، الآیاتی آیات، لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، لقومی یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ سلیس ترجمہ دیکھ لیں، اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی ایک اور اعتراض اور سوال ہے ان کا کہ بھئی ہم مان لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل اس طرح کی لے کر آؤ نا، تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان جیسی بات کہی تھی، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں، یعنی جب آیات کھول کر بیان کر دی ہیں، اب اس کے بعد بھی تمہارا آگے سے مطالبہ نئے نئے دلائل کا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر جب ظاہر سی بات ہے واضح دلائل نہیں ماننے کسی نے، تو پھر جس کو جو مرضی دکھا دیا جائے۔ آخری آیت ہے آیت 119 اس رکوع کی، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔
انا بے شک ارسلنا کا ہم نے بھیجا ہے تجھے، ارسلنا ہم نے بھیجا ہے، کا تجھے، ارسلنا کا ہم نے تجھے بھیجا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، ہم نے تجھے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ولا اور نہیں، تسألو تجھ سے پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں، یعنی آپ کا کام ہے خوشخبری دینا، آپ نے بتا دیا، آپ نے ڈرا دیا، اب آگے سے اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے زبردستی نہیں کرنی۔ سلیس ترجمہ دیکھ لیں، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا، مجھے لگ رہا تھا یہ آخری آیت ہے، لیکن اس کے بعد آیت 120 اور 121 بھی ہے، تو میرے خیال سے ہم یہاں تک رکھتے ہیں، ہماری اگر یہاں تک ہو جاتی ہے تو کافی ہوگا ہے۔ تو آیت 115 ہم نے پڑھی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا تو جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو وہاں اللہ کا چہرہ ہے، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اچھا، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں جو قبلہ رخ ہم چہرہ کرتے ہیں یا قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، کہ جب یہ کہہ دیا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہاں اللہ کا چہرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں قبلہ رخ منہ کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں مراد خاص صورتوں کے اندر قبلے کی جو یعنی اس کی طرف منہ کرنا یا رخ کرنا، وہ اگر بندہ نہیں کر پاتا تو اس کی رخصت موجود ہے، کہ بندہ اگر کسی وجہ سے کسی جگہ پہ مشکل ہو گئی، نہیں مل پا رہا، دشمن سامنے ہے، یا جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ بندہ پھنس گیا ہے، اس کے پاس نہ کمپس ہے، اس کے پاس اس کو نہ سورج چاند نظر آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے سورج کی وجہ سے بندہ جو ہے نا وہ ہمارا جو پاکستان میں سورج نکلتا ہے وہ مشرق کی طرف سے نکل رہا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہو رہا ہے، تو ہمارا جو قبلہ ہے وہ مغرب کی طرف ہے، تو جدھر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمارا جو یعنی کسی جگہ بندہ ایسی جگہ پہ قید ہو گیا جہاں پہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو یہاں پر خاص صورتیں مراد ہے۔ اچھا، اب پچھلی آیت میں جو یہ جو جن ظالموں کا تذکرہ ہو رہا تھا وہ اللہ کی مسجدوں سے روکتے تھے، اور یہاں اگر انہیں کہیں اور رکاوٹ بن جاتی ہے اور قبلہ بھی نہیں مل رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت موجود ہے کہ انسان دشمن کے خوف کی وجہ سے، کسی دشواری کی وجہ سے، یا کسی بھی جگہ پہ جہاں پھنس جاتا ہے، یا ایک بندہ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے، مطلب بالکل بادل آئے ہوئے ہیں اور نئی جگہ پہ ہم گئے، ظاہر سی بات ہے بندے کو نہیں پتہ ہوتا، اپنے گھر اپنے محلے میں بندے کو پتہ ہوتا ہے، بندہ جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے ہی بتا دیتا ہے وہی دروازے کی طرف قبلہ ہے یا فلاں جو ہے نا وہ اس طرف قبلہ ہے، لیکن جب کسی نئے گھر میں جاتا ہے، کسی نئی آبادی میں، تو اس کو نہیں پتہ ہوتا قبلہ کہاں ہے، تو ایسی صورتوں میں اگر بندے نے کوشش کی ہے کسی جگہ پہ نماز پڑھنے کی، لیکن وہ غلط جو ہے نا وہ قبلے کی طرف منہ کر کے اس نے پڑھ لی، اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے۔ اب ہم ایک دو دلیلیں اس میں لے لیتے ہیں کہ اس کا جو صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایک آدھا واقعہ پیش آیا تو وہ ہم ایک حدیث جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور خاص طور پہ جو نفل نماز ہوتی ہے نا، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہوتا، یعنی نفل نماز سواری پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نفل نماز کے اندر اگر بندے نے جیسے مثال کے طور پر ہم ٹرین میں کئی دفعہ سفر کرتے ہیں تو ہم نے جو ہے نا وہ منہ کیا قبلے کی طرف، لیکن ٹرین کا ظاہر سی بات ہے ٹرین اب سیدھی تو نہیں چل رہی نا، کہ ہم نے اگر جو ہے نا وہ ہماری ٹرین وہ بالکل اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف تھا، تو میں نے سیدھا جائے نماز بچھایا تو تھوڑی دیر بعد ٹرین مڑ گئی، اب ٹرین اس طرف جا رہی ہے، قبلہ اس طرف ہو گیا ہے، لیکن میرا رخ جو ہے وہ اس طرف کو ہے، تو اس طریقے سے بھی انسان کئی دفعہ سواری پہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، حدیث کیا ہے اس میں؟ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، 1249 نمبر، سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد جو ہے نا عبداللہ بن انیس رضی اللہ سے، یہ ابن عبداللہ بن انیس ہیں، ٹھیک ہے، یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خالد بن سفیان الحذلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خالد بن سفیان الحذلی کی طرف بھیجا، وکان نحو عرانا و عرفات، و عرانا اور عرفات
جگہوں کے نام ہیں، اس طرف وہ بندہ موجود تھا. تو آپ نے فرمایا اذهب فاقتلہ، جاؤ اس کو قتل کر دو، اسلام کا دشمن ہے، اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اسلام کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، تو جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ. قال فرأیتہ، تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا، وہ حضرت صلاۃ العصر، تو جب میں اس کو ڈھونڈتا پہنچا تو ادھر سے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور سامنے وہ نظر آ گیا. اچھا، اب ظاہر سی بات ہے اگر میں اس کے پاس چلا جاتا، اس کے ساتھ رہتا، اس کے ساتھ معاملہ کرتا، کب اس کو قتل کرنے کا وقت مجھے ملتا، کیسے میں اس کو قتل کرتا، مجھے اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنا وقت لگے گا، اور نماز عصر کی بھی میں چھوڑ بھی نہیں سکتا. اب میں کیا کروں؟ کہتے میرے ذہن میں یہ بات آئی. فقلت، تو میں نے کہا انی اخاف ان یکون بینی و بینہ ما ان اؤخر الصلاۃ، کہ مجھے نہیں پتا کتنا وقت لگے گا، اگر میں عصر کی نماز کو مؤخر کر دوں تو ہو سکتا ہے مغرب تک مجھے اس کے ساتھ گھومنا پڑے، موقع ملے گا تو میں اس کو قتل کروں گا نا، یکدم جا کے کسی کو بھی اس طرح سے تو نہیں مارا جا سکتا. تو یہ کہیں سوئے گا، بیٹھے گا، کہیں جو ہے نا وہ کسی جگہ میں اس کو اکیلا پاؤں گا، پھر ہی جا کے میں اس کو قتل کروں گا. کہتے ہیں فانطلقت امشی وانا اصلی، اب جو ہے نا میں چل رہا ہوں اور میرا منہ دشمن کی طرف ہے، ٹھیک ہے، دشمن مجھے دور سے سامنے سے نظر آ رہا ہے اور میں اس کی طرف چل رہا ہوں. اومئ ایماء نحوہ، میں جو ہے نا وہ اسی کی طرف منہ کر کے اشارے کر کے نماز پڑھتا چلا جا رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے اگر قبلہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے، اور میں دشمن کی طرف چل رہا ہوں اور دشمن کی طرف منہ کر کے میں نماز جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں اور اشاروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو اس سے پتہ چلا کہ اگر دشمن کا خوف ہے یا دشمن کو یا جہاد میں ہے بندہ یا کوئی اس طرح کے معاملات میں ہے کہ جہاں اس کو قبلہ کی طرف منہ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا، تو بندہ کیا کرے گا؟ اگر تو بندہ اس طرف، اگر پچھلی طرف قبلہ ہے اور بندہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گیا تو دشمن آگے باہر دے گا. تو اسلام نے نا یعنی بڑا حکمت اور دانائی والا دین ہے، جو ہمیں جو ہے نا وہ ہماری عقل کو استعمال کرنا بھی سکھاتا ہے، ہماری جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، ہر لحاظ سے ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کیسے تم نے حکمت عملی کے ساتھ اپنی حفاظت کرنی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے نماز پڑھ لی. فلما دنوت منہ، جب میں اس کے قریب گیا، قال علی، مجھ سے کہنے لگا من انت، بھائی تو کون ہے بھائی؟ تو قلت، میں نے کہا رجل من العرب، میں عرب کا ایک آدمی ہوں. بلغنی، مجھے خبر ملی ہے کہ انک تجمع لہذا الرجل، کہ تو اس آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو جمع کر رہا ہے اور ایک فوج بنا رہا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تو قتل کر سکے اور تو اسلام کو نقصان پہنچا سکے، تو میں تیرے پاس تیری فوج میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں. تو یہ جہاد ہے، تو جہاد میں آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ اور توریہ جائز ہوتا ہے، یعنی جہاد میں بندہ اگر اس کو یہاں اس طرف جانا ہو اور بندہ اپنی فوج کو کہے ہم اس طرف نکلیں گے، تو یہ بھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھا بندہ بھی جاسوس ہوگا تو خبر جو ہے وہ دشمن تک پہنچ جائے گی کہ یہاں سے نکل رہے ہیں. تو کئی دفعہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کئی دفعہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ ہم کس طریقے سے لڑائی کر رہے ہیں، کئی دفعہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ ہم جو ہے وہ ہماری پلاننگ کیا ہے، وہ صرف 2-4 لوگوں کو پتہ ہوتی ہے. تو فجئتک فی ذاک، تو میں اس موضوع پہ تیرے ساتھ جو ہے نا وہ تیری فوج میں شامل ہونے آیا ہوں. تو قال انی لفی ذاک، تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی پھر انتظار کرتے ہیں. تو کہتے ہیں فمشیت معه ساعتا، تو میں کچھ دیر اس کے ساتھ چلتا رہا، حتی اذا امکننی، تو جب مجھے جو ہے نا وہ موقع ملا تو کہتے ہیں علوتہ بسیفی حتی برادا، تو میں نے اس پہ چڑھائی کر دی اپنی تلوار کے ساتھ حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا، یعنی کہ وہ جہنم واصل ہو گیا. تو یہ جو ہے وہ حدیث ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر دشمن سامنے ہو یا کوئی اس طرح کی مجبوری ہو تو انسان اگر قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں نماز بھی پڑھتا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. بصورت دیگر یعنی اگر بندہ امن کی حالت میں ہے تو قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے، یعنی پوری دنیا کہیں پہ بھی نماز پڑھو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، کسی بھی طرف منہ کر کے کرو گے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی ہے، ایک جگہ بتائی ہے کہ بھئی سب نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. ہاں اگر کسی مجبوری کی بنا پر تم نہیں بھی پڑھتے، کسی دوسری طرف پڑھ لیتے ہو تو بھی تمہاری قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مجبوری تمہاری اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنی سختی نہیں کی ہوئی کہ تم نے اگر جو ہے نا وہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی، نہیں، عذر قبول کیا جائے گا. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اچھا، اس کے بعد سفر کی حالت میں نفل نماز کے متعلق اجازت ہے کہ وہ سواری پر پڑھی جا سکتی ہے خواہ رخ کسی بھی جانب ہو. اور اس میں یاد رکھیں، ایک اصول یاد کر لیں جو میں اصول بتانے لگا ہوں حدیثوں کو جمع کر کے. خلاصہ یہ ہے کہ
ایک تو فرض نماز سواری پر اس وقت پڑھی جا سکتی ہے جب سواری ہمارے کنٹرول میں نہ ہو، یعنی کہیں رک نہ سکتی ہو اور نماز کا وقت نکل رہا ہو. جیسے مثال کے طور پر میں ہوائی جہاز پہ سفر کرتا ہوں، یہاں سے امریکہ کا سفر لگا لیں 16 گھنٹے کا. اچھا، اب 16 گھنٹے میں ظاہر سی بات ہے اگر میں صبح 11 بجے سفر کرتا ہوں تو میری ظہر، عصر، مغرب، عشاء چاروں نمازیں جو ہے وہ اس کے اندر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب کیا کرنا ہے جی کہ میں نماز سواری پہ ہی پڑھوں گا. اب ظاہر سی بات ہے میں جہاز سے نیچے تو اتر نہیں سکتا نا، ہوا میں نیچے اتر کے میں آ کے نماز پڑھوں. یا اسی طریقے سے جو بحری جہاز ہے، مطلب 2-3 مہینے کا سفر کر رہا ہوں یا 1 مہینے کا سفر یا 1 دن کا بھی سفر کر رہا ہوں، 1 دن میں 5 نمازیں آ رہی ہیں، تو اس صورت میں جہاز سے نیچے نہیں اتر سکتا. اسی طریقے سے کچھ اس طرح کی سواریاں ہوتی ہیں، جیسے ٹرین لگا لیں، کئی دفعہ نمازوں کا ٹائم اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ بیچ میں نماز گزر رہی ہوتی ہے، تو میں اپنی سواری پر اسی جگہ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لوں. ٹھیک ہے. کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں، کھڑے ہو کے پڑھ لوں، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں، بیٹھ کے پڑھ لوں، جیسے میں پڑھ سکتا ہوں میں سواری پہ نماز پڑھ لوں. پانی نہیں ہے تو تیمم کر لوں. تو نماز کا اگر وقت گزر رہا ہے تو میں ایسی سواری جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس سواری پر میں نماز پڑھ سکتا ہوں. اگر سواری میرے اختیار میں ہے، یعنی اس کو میں روک سکتا ہوں، جیسے میں اپنی گاڑی پہ سفر کر رہا ہوں یا بائک پہ سفر کر رہا ہوں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، میں کسی بھی جگہ روکتا ہوں، وہاں پہ کوئی مسجد ڈھونڈتا ہوں، اگر مسجد نہیں بھی ملی تو میں جائے نماز بچھاتا ہوں یا کوئی کپڑا بچھا کے وہاں پہ نماز پڑھ لیتا ہوں. اگر سواری میرے کنٹرول میں ہے، میرے اختیار میں ہے، یا سواری رکتی ہے نماز کے ٹائم پہ، تو مجھے جو ہے نا وہ سواری سے اتر کے نماز پڑھ لینی چاہیے. اگر سواری میرے اختیار میں نہیں ہے، چاہے وہ فرض نماز ہے، تو میں اس میں نماز پڑھوں گا. نفل نماز اگرچہ میرے اختیار میں ہے، سواری اگرچہ میرے اختیار میں ہے، میں نفل نماز سواری پہ بھی پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. سواری روکنے کی ضرورت نہیں. نفل نماز کے لیے جو سواری ہے وہ چاہے اونٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر سی بات ہے اونٹ تھا، تو اونٹنی تھی، تو اس پہ آپ نماز پڑھتے تھے. تو سواری کسی بھی طرف رخ کر لے، اس کا منہ کسی بھی طرف چلے جائے تو ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جو سواری ہوتی ہے اس طرح کی وہ تو عقل مند سواری ہے، اس نے خود چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اونٹ کو آپ کو جو ہے نا وہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کہیں موڑنا ہو تو پھر ہم اس کی لگام کھینچتے ہیں. اونٹ اور گھوڑے کو چلانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو لگام ہوتی ہے جس طرف کھینچیں گے وہ اس طرف مڑتا ہے. ٹھیک ہے. ڈھیلی چھوڑ دیں گے زیادہ تیز چلے گا، تھوڑی ٹائٹ کر لیں گے وہ رک جائے گا. یہی اس کی بریکیں اور یہی ہینڈل ہوتا ہے. تو اس کو آپ چھوڑ دیں وہ چلتا رہے گا جس طرف اس کا منہ ہے، یا قافلہ کوئی چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے. تو سواری کے اوپر بندہ بیٹھا اپنے کام شام کر سکتا ہے، یعنی یہ آٹومیٹک سواری آپ سمجھ لیں. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے 700 نمبر پہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وہو مقبل الی مکہ الی المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کیا ہوتا تھا مکہ سے مدینہ کی طرف. ٹھیک ہے. علی راحلتہ، یعنی مدینہ کی طرف سفر کرنے، علی راحلتہ اپنے سواری پر، حیث کان وجہہ جہاں کہیں بھی اس کا چہرہ ہوتا. تو اسی بارے میں وفیہ نازلت، اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے فإنما تولوا فثم وجہ اللہ. یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت نفلی نماز کے حوالے سے بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نفلی نماز کسی بھی طرف منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ نفلی نماز کسی بھی طرف پڑھی جا سکتی ہے. فإنما تولوا کا ایک معنی حیثما تولوا بھی ہے، جہاں کہیں بھی تم رخ کر لو. ٹھیک ہے. تو یہ مجاہد کا قول ہے. اس صورت میں بھی اس کا تعلق پہلی آیت سے، یعنی اگر تمہیں اللہ کی مسجدوں سے روک دیا جائے تو جس جگہ بھی نماز پڑھ لو تمہاری نماز ہو جائے گی. آخری جو اس آیت کا لفظ ہے ان اللہ واسع علیم، یا بے شک اللہ تعالیٰ وسیع علم والا، وسیع ہے، وسعت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تنگ نظر اور تنگ دل نہیں ہے، بلکہ اس کی جو خدائی ہے، اس کی خدائی کی وسعت کہہ لیں آپ، زاویہ نظر کہہ لیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، سب کچھ وسیع ہے. اگر قبلہ کی تلاش میں خطا ہو جاتی ہے، انسان کو نہیں پتہ چلتا، تو اور بندہ جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں ہے کہ میں کسی جو ہے نا وہ جیل میں ہوں یا کسی جگہ پہ ہوں، تو ایک تو بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے مجھے، وہ وسعت والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا، اس کو پتہ ہے کہ بندہ کس وجہ سے کر رہا ہے، بھول کے کر رہا ہے یا مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے یا جان بوجھ کے کر رہا ہے. تو جان بوجھ کے کرے گا تو ظاہر سی بات ہے گناہ ہے، اگر نہیں تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے رخصت ہے. تو میرے خیال سے 42 منٹ کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے.